انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اسی تقریر کے 15ویں منٹ کے بعد اپنے منہ میاں میٹھو بنتے ہوئے اور اپنی زبان سے اپنے قصیدے سناتے، اپنے خیال کے مطابق اپنے کارنامے گنواتے اور ساتھ ساتھ حسب عادت تہمتوں کی لسٹ بڑھاتے ہوئے جو کچھ کہا، پہلے وہ سن لیجئے، پھر اللہ نے چاہا تو ہم کچھ عرض کریں گے کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے، اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دیے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک۔ الحمدللہ ہمیں کوئی بھی حدیث نہیں چبھتی۔ مرزا ایسی ہی فضول باتوں سے اپنی گستاخانہ مجلسوں کو رونق دیتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ خواب و خیالوں کی دنیا میں مرزا صاحب ساری دنیا فتح کر چکے، اور اسی خواب میں سمجھی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری وہابیت اکھاڑ کر رکھ دی۔ چشم بدور ایسے بتا رہے ہیں جیسے سارے علماء اہل الحدیث اس کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ہوں، سبھی اس کے خیالات کے اسیر ہو گئے ہوں۔ اہل الحدیث کے تمام مراکز و مساجد اور مدارس میں اس کا طوطی بولتا ہو، کسی کی مجال ہے کہ اس کے آگے دم مار سکے؟ مرزا صاحب جاگیے، کوئی نال بیٹھا تو چنڈی بڈو، اس کی آنکھیں کھولو۔ خوابوں کی دنیا کے شہزادے ذرا باہر آ کر کنڈی کھول کر دیکھو، باہر فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کھڑے تمہارے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں آؤ، وہ تمہارا پیچھا کرتے کرتے تمہاری بیٹھک تک پہنچے ہوئے ہیں، اور سنت کے مطابق 3 بار انہوں نے دروازہ بجا کے اجازت طلب کی، لیکن جناب نے دروازہ تک کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن مجال ہے کہ ان کا کوئی اندھا مرید ان سے پوچھے، جناب آپ نے تو پوری وہابیت کو کھاڑ پھینکا ہے، اب دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اہل الحدیث کا ایک دائی، ایک شیخ، ایک عالم تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، اتنا شیر ہے تو پتر دروازہ کھولنا سی، وہ تو کیوں لوگ گیا؟ اس وقت پھر اپنی اوقات تمہیں کیوں یاد آئی کہ میں تو اس قابل نہیں کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر چند منٹ گفتگو ہی کر سکوں؟ بات بڑی واضح ہے کہ مرزا جی ان سے ملنے کی ہمت نہیں پاتے تھے، اور ویسے باتیں کرتے ہوئے اپنی مجلس میں جو گپیں ہانکتے ہیں اس میں جی پوری وہابیت اکھاڑ پھینکی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ خوابوں کا جہاں اور ہے، حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو تھوڑی سی ہمت پیدا کیجئے، سنجیدگی کے ساتھ احسن انداز میں دلائل کی دنیا میں علمی مذاکرہ اور گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نہ آئیں، آپ تکلیف نہ کریں۔ فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ وہ آپ کو دعوت دے چکے ہیں، مزید 2 افراد کے ساتھ انشاءاللہ وہ آپ کی اکیڈمی میں پہنچ جائیں گے، اور پھر آپ پر حق وعدہ کر دیا جائے گا۔ لیکن مرزا صاحب اپنے چند لوگوں میں بیٹھ کر بڑکے مار سکتے ہیں، کسی اہل الحدیث عالم کے سامنے بیٹھنے کی نہ ان میں ہمت ہے، نہ ہوگی، نہ یہ کر سکتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں مرزا جی جب حالت اتنی پتلی ہو تو بڑکے مارنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی باطل باتیں کرنے والوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ غلامان صحابہ کے سامنے اپنا علمی مقدمہ پیش کر کے ان کے جوابات سن کر فیس ٹو فیس جواب دے سکے، گفتگو کر سکے۔ اور اس نے تلوار کیا اٹھانی جو ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کے دستک دینے پہ دروازہ نہیں کھول سکا، وہ تلوار اٹھائے گا؟ امیر معاویہ کو دیکھ کر تو ویسے اس کا پیشاب نکل جانا۔ ہاں بس یہ ہے کہ جیسے چھپکلی نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بھڑکائی جانے والی آگ میں مزید پھونکے مار مار کے اسے بھڑکانے میں اپنا کردار ادا کیا، اسی طرح آپ صحابہ کے خلاف جو بغض ہے آپ کے دل میں، اس بغض کو، اس دل کے غبار کو آپ باہر نکال کر اپنا بغض، عداوت اور کینے کا اظہار کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے
منہ چھپاتے پھرنے کی تہمت کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ الحمدللہ اہل الحدیث جیسے پہلے قرآن حکیم اور احادیث بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو بیان کرنا، احادیث کو بیان کرنا، ان پر عمل کرنا سعادت جانتے مانتے تھے، آج بھی اسی عقیدے اور نظریے پہ قائم ہے۔ مرزا جیسے لوگوں کی بھاشن سوائے بغض کے کچھ نہیں۔